بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج مستانی چہارم یعنی 8ویں درجے میں آپ کے سامنے فارسی مضمون کے ساتھ مخاطب ہیں۔ اس کے پہلے بھی آن لائن کلاسز کے تحت کئی کلاس آپ فارسی کا کر چکے ہیں، جس میں مصدر وغیرہ بتایا گیا قواعد میں، اور واحد جمع اور مصادر کے ساتھ ساتھ افعال کو بھی بتایا گیا۔ گردان بھی اکثر و بیشتر آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ آج فعل مضارع کا گردان سیکھنا ہے۔ تو بچوں، قبل اس کے کہ اس کے گردان کو آپ کو ہم بتائیں، مضارع کہتے کس کو ہے اور یہ بنتا کیسے ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بچوں، فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے جس میں بیک وقت حال اور مستقبل دونوں موجود رہتا ہے۔ جیسے داشتن مصدر سے ہم نے دارت مضارع بنایا، داشتن کے معنی رکھنا ہوتا ہے، تو دارت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وہ رکھتا ہے یا رکھے گا، رکھتا ہے حال اور رکھے گا مستقبل۔ تو جب دونوں ہی فعل موجود ہے تو پھر اس کی افادیت کا ضرورت کیا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، سوال ہے، لیکن اس کی ساخت کچھ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ 3 افعال کی پہچان فعل مضارع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ بچوں فعل مضارع کے شروع میں اگر می جوڑ دیتے ہیں، می دار، تو وہ فعل حال بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل نہیں اور فعل امر جو ہے وہ بھی مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے۔ اس لیے مضارع کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں اور فعل حال کو سمجھنے کے لیے از بس کے ضروری ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہم کو بچوں کہ فعل مضارع بنتا کیسے ہے۔ فعل مضارع کو بنانے کے 42 قاعدے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج کے تیز رفتار زندگی میں 42 قاعدے کو یاد رکھنا مشکل ہے، سیکھنا بھی۔ تو اس کا مختصر طریقہ یہ ہے، شارٹ کٹ روٹ، کہ آپ کے ہر چیپٹر میں کچھ نہ کچھ 8-10 مصدر دیا گیا ہے، اس کے سامنے اس کا مضارع لکھ دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے آپ متن کو پڑھ کے آگے بڑھیں گے تو مصدر سے مضارع آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع سے گردان ہے، یہ گفتن مصدر سے ہے۔ گفتن معنی کہنا، مضارع اس سے بنا گوید۔ گوید کا کیا معنی ہو جائے گا؟ وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ تو جب ہم مصدر سے مضارع بناتے ہیں تو وہ مضارع جو بنتا ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ واحد غائب خود بخود ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتن سے گوید بنا ہے، وہ کہتا ہے یا کہے گا، صیغہ واحد غائب فعل مضارع ہے۔ اب آگے جو اس کے افعال بنیں گے، وہ گوید کے آخری دال کو گرا کر وہی 5 علامت جو آپ کو ماضی مطلق سے سکھاتے آ رہے ہیں، اسی 5 علامتوں میں سے سب کا استعمال کر کے بقیہ گردان مکمل ہوگا۔ دال گرا دیں گے، نون دال لگائے تو یہ گویند ہو جائے گا، وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے۔ پھر اس میں یہ جوڑیں گے، گوئی ہو جائے گا، تو کہتا ہے یا کہے گا۔ یہ دال جوڑیں گے، گوئے، تم سب کہتے ہو یا کہو گے۔ پھر میم جوڑیں گے، گویم، میں کہتا ہوں یا کہوں گا، گویم، ہم سب کہتے ہیں یا کہیں گے۔ تو بچوں، آپ نے اس طرح فعل مضارع کا گردان بنا لیا۔ اسی طرح سے داشتن کے معنی رکھنا ہوتا ہے، اس کا مضارع ہوا دارت۔ اب پھر اس کو دیکھیے، اس کا دال ختم ہو گیا ہے، 5 علامت لگا ہے، پورا گردان مکمل ہو گیا۔ دارت، دارن، داڑی، داریب، دارم، داریب۔ تو بچوں، اس طرح فعل مضارع کو ہم بنانا بھی سیکھیں گے، اور کسی بھی مصدر سے، یہ ایک اصول ہے بنیادی۔ اب آپ کسی بھی مصدر سے مضارع بنا کے اس کا گردان بنا لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، اس کو اتار لیجئے، پھر اپنے معلم سے پوچھ کے یا پھر خود سے بھی آپ دوسرے مصادر سے فعل مضارع کا گردان لکھ سکتے ہیں۔ صرف یہ خیال ہے کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں رہتا ہے۔ اب بچوں دیکھیے، آپ کے متن میں جو چیپٹر ہے، اس کے متن کو تھوڑا پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس متن کی خوبی یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر الفاظ، جملے، زیادہ تر کیا
90% جملے فعل مضارع کے ہی آئے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ فعل مضارع کا استعمال ہم کس طرح کریں گے۔ ہر کے بسیار خورد، جو کوئی یا جو شخص زیادہ کھاتا ہے بسے بوت کے بیمار شود، عین ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو جائے۔ زیادہ کھانا بچوں بہت نقصان دہ بات ہے۔ شمارہ باید کہ دوستان خدرہ عزیز دارے، تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کو عزیز رکھو۔ وکار نیکو کنید، اور نیک کام کیا کرو۔ رنجور آنڈا عیادت کنید، رنجور کے معنی بیمار ہوتا ہے، یہ اس کی جمع ہے رنجوران۔ رنجور آنڈا عیادت کنید، عیادت کا مطلب ہوتا ہے کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانا۔ تو بیماروں کی عیادت کرو، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جاؤ۔ ہر کے سخن پسندیدہ گوئے، جو کوئی پسندیدہ یا اچھی بات بولتا ہے، مردمان میان مردمان مقبول شود، وہ لوگوں کے درمیان بہت مقبول ہوتا ہے۔ ہر جا کے باشی از خدا تعالی بترس، بچوں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ ہر جملے کا فعل مضارع کا ہے، کہیں فعل امر بھی ہے فعل نہیں بھی ہے، لیکن وہ بھی چونکہ مضارع کا ہی حصہ ہے اس لیے وہ بھی اسی میں شمار ہوگا۔ ہر جا کے باشی از خدا تعالی بترس، بترس لفظ جو ہے ترسیدن مصدر سے ہے، ترسیدن کے معنی ڈرنا، اسی سے ہے بترس، فعل امر صیغہ واحد حاضر، یعنی تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ہر کے نماز گزارت ایمان دارت، جو کوئی نماز ادا کرتا ہے وہ ایمان رکھتا ہے۔ آہاں کے مادرو پدرہ آزارن از بہشت دور شوند، وہ لوگ جو کہ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ جنت سے دور ہو جاتے ہیں، یعنی ماں باپ کو ستانے والا انسان جنت سے دور رہے گا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن دور کچھ دن کے لیے ہو ہی جائے گا۔ یکیز کتاب ہے زرد انتخاب کنید، پیلی رنگ کی کتابوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، یعنی چن لو۔ خورشید چھ رنگے دارت، سورج میں کیسا رنگ ہوتا ہے یا کتنا رنگ ہوتا ہے۔ آنا کے بحاجت مندان کمک کنند، آنا کے کیسا لفظ ہے بچوں جو ماحود کے زمرے میں آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، زندگی خدرہ خوشحال سازن، وہ اپنی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں۔ تو بچوں اس میں دو چیزوں کا سبق دیا گیا ہے جس کو توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ فعل مضارع اور اس کے ساخت کو سمجھنا، اس کے گردان کو بنا کر اس کے الفاظ میں کیا کیا تبدیلی مختلف صیغوں میں آتی ہے اس کو سمجھنا، اور فعل مضارع کا گردان بنانا۔ اس کے متن میں جو جملے آئے ہیں، جو فقرے آئے ہیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی شکل میں فعل مضارع سے متعلق ہیں۔ چنانچہ اس میں بہت ہی اچھی باتیں اور نیک باتیں کہی گئی ہیں۔ بچوں اگر ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں تو پھر آپ کی زندگی بہت ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس میں خدا تعالیٰ سے ڈرنے کی بات بھی کی گئی ہے، نماز پڑھنے کی، ادا کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، زیادہ کھانے کے نقصانات کا تذکرہ بھی ہے، اور اپنے دوستوں سے اخلاص سے ملنے کی نصیحت بھی ہے، بیماروں کی عیادت کرنے کی ہدایت بھی ہے، ماں باپ کو ستانے سے بچنے کی ہدایت بھی ہے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اس سے آدمی کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں اس کا بہت گہرا اثر ان کے عملی زندگی میں پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے مصیبت اور بلاؤں کو ٹالنے والی چیز ہے۔ اس لیے بچوں ہر وقت جہاں تک ممکن ہو سکے نیکی کرنا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اور بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے۔ تو بچوں انہی سب باتوں کے ساتھ اپنی بات یہاں پر ختم کرتے ہیں۔
پھر انشاءاللہ تعالی آگے فعل مضارع مجہول کو ہم لوگ متن کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر اس میں کوئی دشواری آپ کو سمجھنے میں ہو تو کامنٹ باکس میں ڈالیے، انشاءاللہ تعالی اب میں آپ کو جواب دے کر مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شکریہ۔